آداب، میں ہوں عامر اسحاق سہروردی اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز سے امریکہ میں جو کارپوریٹ ہے اس میں ہلچل ہے، اور وہ ہلچل اس لیے ہے کہ H1B ویزا کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ نے جو ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور پریشان اس لیے ہیں کہ امریکہ کا کارپوریٹ ورلڈ بہت زیادہ بیس کرتا ہے H1B ویزے پہ۔ اور اگر میں آج کی صورتحال آپ کو بتاؤں تو اس وقت امریکہ میں تقریباً 7,30,000 H1B ہولڈرز موجود ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، 7,30,000، اور اس میں سے 70% کا تعلق انڈیا سے ہے، اور وہ جو 7,30,000 ہیں ان کے 5,50,000 کے قریب ڈیپینڈنٹس ہیں، یعنی ان کی بیگمات ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بعض اوقات ان کے والدین بھی ویزے میں ساتھ آتے ہیں، اگر سول ڈیپینڈنٹ کے طور پہ وہ ان کو شو کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اور کارپوریٹ امریکہ میں کل کے فیصلے کے بعد بڑی ہلچل تھی، اور جس وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا وہ بڑا اہم تھا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ H1B ویزے کے پروگرام کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور امریکن ورکر کو جابس نہیں دی جاتی ہیں، اور فورن ورکر کو اس سے بہت کم پیسوں میں اور بہت خستہ کنڈیشن میں وہ جاب دے دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے امریکن جاب مارکیٹ خراب ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خدشات ہیں حکومت کے، یعنی جو کم پیسوں میں باہر سے ورکر لاتے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امپلائر ان کو نہ صرف ایکسپلائٹ کرتا ہے بلکہ ان کو لوور ویجز پہ ہائر کرتا ہے۔ یہ جو امریکن مارکیٹ میں ایک سٹینڈرڈ ویلیو ہوگی کہ آئی ٹی کے پروفیشن کی یا کامرس کے پروفیشن کی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پروفیشنل کی یہ سیلری ہوگی، تو H1B میں جب وہ جاتا ہے تو اس کا امپلائر اس کو کم پیسے میں ہائر کر سکتا ہے، اور یہی جو ہائرنگ ایکسپلائٹیشن ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور بہت عجیب بات ہو رہی تھی جس کا حکومت وقت نے نوٹس لیا ہے وہ ہے ویج تھیفٹ، یعنی H1B ویزے میں خاص طور پر چھوٹے امپلائر یہ حرکت کر رہے تھے کہ وہ لوگوں کو باہر سے بلا لیتے تھے اور کانٹریکٹ میں دکھاتے تھے کہ ان کو $80,000 یا $1,00,000 یا $2,00,000 سال کے ملیں گے، لیکن جب وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے تھے تو ان کا ویج اس سے بہت کم کر دیا جاتا تھا، کاغذ میں ان کو اتنا ہی ملتا تھا لیکن حقیقت میں اس سے بہت کم ملتا تھا۔ تو یہ ویج تھیفٹ کا بھی انہوں نے نوٹس لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویزا فراڈ بھی ہو رہا تھا H1B کے تحت، لوگ اپنے جعلی ڈاکومنٹیشن مختلف چھوٹی کمپنیوں کو دیتے تھے اور اس پہ وہ H1B ویزا لگوا کے ان کو امریکہ میں پہنچا دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کام انڈیا یا چائنا میں آؤٹ سورس کرتے تھے۔ تو یہ بھی حکومت نے اس کا نوٹس لیا۔ تو یہ تو وہ ریزن تھے جس کی بنا پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کا یہ ڈیسیجن ایگزیکٹو آرڈر لیا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ H1B ویزا جو ہے اس میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اس کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جی Amazon۔ اس کے پاس موجودہ وقت میں 10,000 امپلائیز ہیں جو H1B ویزا پہ ہیں۔ ٹاٹا کنسلٹنسی، ان کے پاس 5,000 امپلائی ہیں۔ مائکروسافٹ، میٹا، ایپل، گوگل، JP مورگن، والمارٹ، یہ سب وہ کمپنیاں ہیں جن کے پاس کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اچھا، اب آخری بات کر کے اجازت چاہیں گے کہ اس ویزے کے حوالے سے کافی بات ہوئی ہے۔ کیرولائن لیوٹ نے آج جو پریس سیکریٹری ہیں وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو فیس ہے اس کی وہ صرف ون ٹائم ہوگی، اور اس ون ٹائم فیس کی وجہ سے ایک تو ریلیف آیا ہے، دوسرے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کل جیسے یہ کہا گیا تھا کہ ایپل اور میٹا اور والمارٹ نے فوراً اپنے امپلائیز کو کہا تھا، خاص طور پر انڈیا اور چائنا سے، کہ واپس پہنچیں، تو انڈین ایئرپورٹ پہ اور چائنیز ایئرپورٹ پہ کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ تو آج کیرولائن لیوٹ نے اپنی بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی H1B ویزے ہیں وہ جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں اور جب چاہیں جا سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس ٹریول کی کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے چیزیں آتی رہیں گی اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔